أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی مشہور و معروف کتاب الفوائد میں، اور اس کتاب کا آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 171 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور جو کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط مشہدانی نے، اس کے اعتبار سے ہوگا صفحہ نمبر 220 چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں قال سہل بن عبداللہ، کہ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں۔ یہ سہل بن عبداللہ کون ہیں؟ یہ 283 ہجری میں فوت ہوئے، 283، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے اوپر گفتگو کی ہے اپنی مشہور و معروف کتاب سیر اعلام النبلاء میں، جلد نمبر 13 والیوم نمبر 13 اور صفحہ نمبر ہے 330 میں یہاں سے تھوڑا سا تذکرہ ان کا سنانا چاہوں گا، کیونکہ امام صاحب ان کا یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سہل بن عبداللہ بن یونس ہیں، اور ابو محمد ان کی کنیت ہے، التستری ان کو کہا جاتا ہے، صوفی ہیں، زاہد ہیں، لیکن صوفی سے مراد آج کل کے صوفی نہیں ہے، یعنی کہ پرانے صوفی بہرحال آج کے صوفیوں سے بہت بہتر تھے۔ ان کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں لہو کلمات نافعہ ومواعظ حسنہ وقدم راسخ فی الطریق، کہ ان کے کئی کلمات بہت ہی مفید ہیں، ان کے آپ کو ایسے کئی ان کے کلمات مل جائیں گے، ان کے کئی ایسے اقوال زرعی آپ کو ملیں گے جو آپ کے لیے بہت مفید ہوں گے، اور ان کا قدم بہت پختہ ہے فی طریقی، راستے میں۔ اس سے مراد کیا؟ یہی زہد کا راستہ، یا آپ کہہ لیں صوفیت کا راستہ، یہ ان کی مراد ہے۔ تو ان کے اقوال کافی اچھے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک قول ذکر کیا ان کے امام ذہبی رحمہ اللہ نے، کہ یہ کہتے ہیں جب کہ انہوں نے دیکھا اصحاب حدیث کو، کن کو دیکھا؟ یعنی کہ حدیث کے طالب علموں کو، حدیث لینے والوں کو دیکھا، فقال اجہدوا اللہ تلقوا اللہ الا ومعکم المحابر، کوشش کرو کہ جب تمہاری اللہ سے ملاقات ہو تو تمہارے پاس تمہاری یہ قلم دوات ہو، تمہارے پاس وہ قلم دوات جس کے ساتھ تم لکھتے ہو حدیثیں، کوشش کرو کہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو اس وقت بھی یہ چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہوں۔ کیا مطلب؟ آخری وقت تک یہ کام کرتے رہنا، کیونکہ ہر انسان کو اٹھایا جائے گا اسی حالت پہ جس حالت پہ وہ فوت ہوا، تو تمہیں موت آئے تو حدیثیں لکھتے ہوئے آئے، حدیثیں لکھتے لکھاتے موت آئے تمہیں۔ دوسرا قول اس کے نیچے لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا الی متی یکتب الرجل الحدیث، کہ انسان کب تک حدیثیں لکھتا رہے، حدیثیں لکھتا رہے، جمع کرتا رہے، مراد یہ ہے۔ قال حتی یموت، فوت ہونے تک۔ کہتے ہیں وَيُصَبُّ بَاقِي حِبْرِهِ فِي قَبْرِهِ، اور جو اس کی سیاہی بچ جائے اس کے مرنے کے بعد، وہ اس کی قبر میں انڈیل دی جائے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ عام صوفیوں سے ہٹ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ عبادت کب تک کرنی ہے؟ موت تک کرنی ہے، اور علم لینا، علم، ورنہ عام طور پہ جو صوفی، گمراہ صوفی آپ دیکھیں گے وہ علم کے کیا ہوتے ہیں؟ دشمن۔ کون سے علم کے؟ قرآن و حدیث کے علم کے، قرآن و حدیث کے علوم کے وہ دشمن ہوتے ہیں، اور ان کا علم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور دوسرے نمبر پہ پھر ان کے ہاں یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ جناب یہ تو پہنچ گیا، کیا مطلب؟ اس نے اللہ کی اتنی عبادت کر لی ہے کہ آخری عمر میں شریعت کا پابند نہیں رہا، نمازوں کا پابند نہیں رہا، اب نمازیں پڑھے نہ پڑھے برابر ہے،
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان حدیث لکھتا رہے کب تک؟ موت تک، اور باقی اس کی صحیح اس کی قبر میں انڈیل دی جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ شاید یہ چیز اس کے کام آ جائے قبر میں، یہ سیاہی شاید اس کے لیے شفاعت کرنے والی بن جائے۔ پھر ایک تیسرا قول ذکر کیا امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہ وہ کہا کرتے تھے، یہ سہل بن عبداللہ، من اراد الدنیا والآخرہ فلیکتب الحدیث فإن فیہ منفعۃ الدنیا والآخرہ، جسے دنیا اور آخرت دونوں چاہیے تو وہ حدیث لکھے، حدیث کے ساتھ جڑ جائے، حدیثیں لکھا کرے، حدیثیں جمع کرے، کیونکہ اس میں دنیا کے بھی فوائد ہیں، آخرت کے بھی فوائد ہیں۔ انہی کے بارے میں ایک اور بڑی اہم بات لکھی ہے۔ یہ سہل بن عبداللہ ابو داؤد کے پاس آئے، امام ابو داؤد کے پاس آئے اور کہا اخرج لی لسانک ھذا الذی حدثت بی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ، یہ زبان باہر نکالیے جس زبان سے آپ اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کرتے رہے ہیں، یہ زبان باہر نکالیے حتیٰ کہ میں اس کو بوسہ دوں۔ یہ ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، کن کی؟ احادیث کا اہتمام کرنے والوں کی۔ اور ان کا ایک قول ہے جی، لا معین الا اللہ، مددگار صرف ایک اللہ ہے، یعنی کہ یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں چلے گا، یا علی مدد کا نعرہ نہیں چلے گا۔ وہ کہہ رہے لا معین الا اللہ، اللہ کے علاوہ مدد کرنے والا کوئی نہیں، ولا دلیل الا رسول اللہ، اور کوئی رہبر و رہنما نہیں اللہ کے رسول کے علاوہ، ولا زاد الا التقوی، اور زاد راہ جو کام آئے گا وہ تقوی ہے، ولا عمل الا الصبر علیہ، اور عمل کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر ڈٹ جائیں، صبر کریں، استقامت اختیار کریں۔ تو یہ ہیں سہل بن عبداللہ جن کا قول یہاں پہ، ہاں ان کا ایک اور قول جو امام ابو نعیم اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں اصولنا ستہ، ہمارے اصول 6 ہیں۔ ہمارے اصول کتنے ہیں؟ 6۔ التمسک بالقرآن، کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ کہاں صوفی اور کہاں یہ۔ نمبر 2، والاقتداء بالسنہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ کی اقتداء کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ نمبر 3، واکل الحلال، ہمیشہ کیا کھایا جائے؟ حلال۔ وکف الاذی واجتناب الآثام، اور اللہ کے بندوں کو تنگ نہ کیا جائے، پریشان نہ کیا جائے، تکلیفیں نہ دی جائیں، اور گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اور آج کل کے صوفی تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ والتوبہ، اور توبہ مسلسل کی جائے اللہ تعالیٰ سے۔ واداء الحقوق، اور لوگوں کے اور اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت کیسی ہے۔ تو یہ ہیں جی سہل بن عبداللہ جن کا قول ذکر کیا یہاں پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ تو یہ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں ترک الامر عند اللہ اعظم من ارتکاب النہی، حکم پہ عمل نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں کا ارتکاب کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اللہ ایک حکم دے آپ کو اور آپ اس پہ عمل نہ کریں، اور ایک چیز سے اللہ نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا وہ آپ کریں، ان میں سے بڑا جرم کون سا ہے؟ بس وہ یہ بتا رہے ہیں آپ کو، یعنی کہ ویسے تو جو اللہ نے حکم دیا اس کے اوپر عمل نہ کرنا وہ بھی جرم، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان کا ارتکاب کرنا بھی جرم۔ یعنی کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نہ پڑھنا جرم، اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہ دینا جرم، اللہ نے کہا حج کرو، حج نہ کرنا جرم، اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھو، نہ رکھنا جرم۔ اچھا اللہ نے کہا شراب نہیں پینی تو شراب پینا جرم، اللہ نے کہا سود نہیں لینا، سود لینا جرم، اللہ نے کہا کہ جادو نہیں کرنا، جادو کرنا جرم۔ تو یہ کہتے ہیں اب سہل بن عبداللہ کہ ان دو میں سے بڑا جرم کون سا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے حکم پہ عمل نہ کرنا، جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام نہ کرنا،
یہ نہیں کا ارتکاب کرنے سے بڑا جرم ہے۔ یہ کن کی رائے ہے؟ سہل بن عبداللہ کی۔ دلیل کیا جی آپ کی؟ وجہ کیا جی؟ سمجھائیں ہمیں۔ کہتے ہیں آؤ میں سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں لِأَنَّ آدم نُهِیَ عَنْ أَكْلِ الشَّجَرَةِ فَأَكَلَ مِنْهَا فَتَابَ عَلَيْهِ، کیونکہ آدم علیہ السلام کو ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، وہ اس میں سے کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی۔ وَإِبْلِيسُ أُمِرَ أَن يَسْجُدَ لِآدَمَ، اور ابلیس کو حکم دیا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، فلم یسجد، اس نے سجدہ نہیں کیا، فلم یتب علیہ، تو اس کے اوپر کوئی مہربانی نہیں کی گئی۔ کس کے اوپر؟ ابلیس کے اوپر، شیطان کے اوپر۔ تو یہ دلیل ہے کس کی؟ امام سہل بن عبداللہ کی۔ کس معاملے میں؟ کہ اللہ کا حکم اس پہ عمل نہ کرنا یہ بڑا جرم ہے، اس کے مقابلے میں کہ آپ وہ کام کر بیٹھیں جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ دلیل کیا دی ہے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کا واقعہ۔ لیکن کیا اس معاملے میں ہم ان کے ساتھ ہیں؟ تو شاید ہم ان کے ساتھ نہ دے سکیں۔ وہاں پہ مسئلہ امر اور نہیں کا نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل چکھ لیا غلطی سے، شیطان کی باتوں میں آ گئے، اور کھانا اس کا پھل چکھنے کے بعد شرمندہ ہیں، نادم ہیں، پریشان ہیں، مسلسل یہ پڑھ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہم تو بڑے خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے۔ کس عظیم اسلوب کے ساتھ اللہ کی منت کر رہے ہیں۔ ایک تو اقرار اور اعتراف کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، اور دوسرا یہ کہ یا اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، تو نے ہمیں نہ بخشا، تو ہم بہت نقصان میں رہیں گے، بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ کہاں یہ انداز اور کہاں ابلیس کا انداز؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، تکبر سے سجدہ نہیں کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بلکہ جب اللہ نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے کسی قسم کی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، اس نے اللہ کے سامنے کوئی توبہ نہیں کی، الٹا تکبر کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے معاف کرے؟ معافی تو مانگے، اپنی غلطی کا اعتراف تو کرے۔ وہ تو اپنی غلطی کا دفاع کر رہا ہے، گویا کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یا اللہ تیرا آرڈر ہی غلط تھا، نعوذ باللہ، کیونکہ میں افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے کیسے مجھے حکم دے دیا کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ کہ اس کو چاہیے تھا مجھے سجدہ کرے۔ تو وہ تو اللہ کے حکم میں کیڑے نکال رہا ہے، اللہ کے حکم پہ اعتراض کر رہا ہے، اور اپنی غلطی کا دفاع کر رہا ہے، تو اس لیے اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ادھر امر ہے ادھر نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ادھر شرمندگی ہے، ادھر ندامت ہے، ادھر تواضع ہے، ادھر توبہ و استغفار ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی منت و سماجت ہے، اور ادھر کیا ہے؟ تکبر ہے، اور اپنی غلطی کا دفاع ہے، اس کے اوپر اصرار ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ قلت، میں نے کہا، یہ کون ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ہذہ مسئلۃ عظیمۃ لہا شأن، یہ بڑا عظیم مسئلہ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لہا شأن، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کون سا مسئلہ؟ کہ زیادہ بڑا جرم کیا ہے؟ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل نہ کرنا بڑا جرم ہے، یا جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کے قریب جانا، اس کا ارتکاب کرنا، اس میں واقع ہو جانا، یہ بڑا جرم ہے۔
تو امام صاحب کہتے ہیں یہ مسئلہ بہت عظیم ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. وہی، اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ پھر خود ہی بتا رہے ہیں مسئلہ کیا ہے. وہی ان ترک الاوامر اعظم عند اللہ من ارتکاب المناہی، کہ اللہ کے اوامر پہ عمل نہ کرنا، اللہ کے اوامر پہ، اوامر سمجھتے ہیں احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے آرڈرز، اللہ تعالیٰ کے آرڈرز، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے فرامین پہ عمل نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ممنوع امور کا ارتکاب کرنے سے بڑا جرم ہے. گویا کہ امام القیم رحمہ اللہ بھی اس کی کیا کر رہے ہیں؟ تائید. جو کہ سہل بن عبداللہ نے کہا ہے، جو اصول سہل بن عبداللہ نے پیش کیا ہے، ابن القیم رحمہ اللہ اس کی تائید کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَذَلِكَ مِن وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ. کیسے پتا چلا جی کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو سر انجام نہ دینا، ان کو بجا نہ لانا، یہ بڑا جرم ہے ممنوع امور کا ارتکاب کر لینے سے. کہتے ہیں یہ چیز واضح ہوتی ہے من وجوہ عدیدہ، متعدد وجوہ سے، متعدد طریقوں سے، متعدد اسباب سے، اس کی متعدد وجوہات ہیں. پھر امام صاحب نے اس اصول کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو درست قرار دینے کے لیے 23 وجوہات ذکر کی ہیں، 23 اسباب ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہو گیا. احدھا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ما ذکرہ سہل من شأن آدم وعدو اللہ ابلیس. پہلے نمبر پہ آدم علیہ السلام اور اللہ کے دشمن ابلیس کا وہ معاملہ جس کا تذکرہ سہل نے کیا ہے. یعنی کہ یہ پہلی وجہ ہے جس سے ہم کہیں گے کہ یہ اصول ٹھیک ہے، جبکہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ دلیل جو ہے یہ دلیل یعنی کہ یہاں کام نہیں آئے گی، یہ دلیل بنتی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ آدم اور اللہ کے دشمن ابلیس کا وہ معاملہ ہے جس کا تذکرہ کس نے کیا ہے؟ سہل بن عبداللہ تستری نے. کہتے ہیں الثانی، دوسری وجہ کس بات کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن امور کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑ دینا، ان پہ عمل نہ کرنا، ان کو نہ اپنانا، یہ بڑا جرم ہے ان امور کا ارتکاب کر لینے سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ ان ذنب ارتکاب النہی مصدرہ فی الغالب الشہوۃ والحاجہ، کہ نہیں کا ارتکاب، نہیں یعنی جس کام سے منع کیا گیا ہے، نہیں کے ارتکاب کا جو گناہ ہے، نہیں کے ارتکاب کا جو گناہ ہے، مصدرہ اس کی بنیاد، فی الغالب عام طور پہ کیا ہوتی ہے؟ الشہوۃ والحاجہ. الشہوۃ، اس کے پیچھے آپ وہ جو گناہ کرتے ہیں اس کے پیچھے یا کوئی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی سود کیوں لیتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے. یا شہوت، کیا مطلب؟ دل کر رہا ہے کہ یہ کام کیا جائے، دل کر رہا ہے شراب پینے کو، دل کر رہا ہے بدکاری کرنے کو، دل کر رہا ہے گناہ کرنے کو. تو یہ کہتے ہیں یہ دو چیزیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں. کس کے پیچھے؟ نہیں کا ارتکاب کرنے کے پیچھے عام طور پہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، شہوت اور حاجت. کہتے ہیں وَذَنْبُ تَرْكِ الْأَمْرِ مَصْدَرُهُ فِي الْغَالِبِ الْكِبْرُ وَالْعِزَّةِ، اور اللہ کے حکم پہ عمل نہ کرنے کا جو گناہ ہے اس کی جو بنیاد ہے عام طور پہ وہ کیا ہے؟ الکبر، تکبر، والعزت، اور بڑائی. اللہ نے کہا یہ کام کرو، انسان وہ کام نہیں کرتا، اس کے پیچھے عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا. اور کہتے ہیں کہ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّن كِبْرٍ، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا.
تکبر ذرا بار بھی ہوا تو ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وَيَدْخُلُهَا، جب کہ اس جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ لوگ، مَن مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ، جو توحید پہ فوت ہوئے ہوں گے، وَإِن زَنَا وَسَرَقَ، اگرچہ وہ دنیا میں زنا کرتے رہے ہوں گے، اگرچہ دنیا میں چوری کرتے رہے ہوں گے۔ اس حدیث کو روایت کیا کس نے؟ پہلی جو حدیث تھی کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ جس کے دل میں تکبر ہوا، چاہے ذرا بار تکبر ہو، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، نمبر ہے 9191۔ اور یہ جو دوسری حدیث ہے اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 1237 1237، اور مسلم شریف میں ہے 9494۔ تو یہاں پہ امام صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے اور آپ اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کے پیچھے عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ تکبر۔ اور تکبر اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اچھا، ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں کا آپ ارتکاب کرتے ہیں، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو آپ ان میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا آپ ارتکاب کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ کوئی نہ کوئی ضرورت یا کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے؟ شہوت۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں کا ارتکاب کرنے والے، مثال کے طور پہ چوری کرنے والے، زنا کرنے والے، یہ جنت میں چلے جائیں گے اگر توحید کے اوپر ہوئے تو۔ حالانکہ اللہ نے کہا تھا زنا نہیں کرنا، وہ کرتے رہے۔ اللہ نے کہا تھا ولا تقربوا الزنا، اللہ نے کہا تھا چوری نہیں کرنی اور چوری کرتے رہے، لیکن پھر بھی وہ چلے جائیں گے۔ تو یہ دوسری دلیل دی ہے کس نے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، اپنے اس اصول کو ثابت کرنے کے لیے، درست قرار دینے کے لیے، جس اصول کو ان سے پہلے سہل بن عبداللہ التستری جو ہیں وہ بیان کر چکے ہیں۔ الثالث، کہتے ہیں تیسری وجہ کس اصول کی میں بار بار آپ کو یاد کرواتا رہوں گا۔ اصول کیا ہمارے پاس؟ کہ اللہ نے جن امور کا حکم دیا کہ یہ امور کیے جائیں، ان کو اپنایا جائے، ان کو سر انجام دیا جائے، اور آپ ان کو سر انجام نہ دیں، یہ بڑا جرم ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ وہ کام کر بیٹھیں جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں ان فعل المأمور احب الی اللہ من ترک المنہی۔ تیسری وجہ، تیسری دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جس کام کا حکم دیا گیا، مامور جس کام کا حکم دیا گیا اسے سر انجام دینا، اسے بجا لانا اللہ کو زیادہ محبوب ہے ممنوع امور کا ارتکاب نہ کرنے سے۔ دیکھیں پھر کہیں نہیں، شاید ایک دفعہ پھر ذرا، ان فعل المأمور، جس کام کا حکم دیا گیا اسے سر انجام دینا، یعنی کہ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے من ترک المنہی، ممنوع امور کو ترک کر دینے سے۔ یعنی کہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ زنا نہ کریں، ایک طرف یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ شراب نہ پئیں۔ تو ان میں سے اللہ کو کیا زیادہ محبوب ہے؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو زیادہ محبوب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے آرڈر پہ عمل کریں، اور آپ کا ممنوع کاموں سے، حرام کاموں سے دور رہنا، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن یہ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ اب اس کی دلائل دینے لگے امام صاحب، کہتے ہیں کما دل علی ذلک النصوص، جیسا کہ اس پہ دلالت کرتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں ہماری کون؟ النصوص، قرآن و حدیث کی نصوص، قرآن و حدیث میں آنے والے اللہ کے رسول کے فرامین، کقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ فرمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال میں سے محبوب ترین عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ تو اس میں کیا کہا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبت ہے، اس چیز سے، کس چیز سے؟ کہ آپ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کریں۔ تو یہ نہیں ہے، بلکہ معمور کو سر انجام دینا ہے، نماز کا حکم دیا گیا ہے، اس کو وہ
وجود میں لانا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے کس نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے۔ بخاری شریف میں نمبر ہے 527 527 اور مسلم میں 8585۔ کہتے ہیں وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسا کہ فرمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے؟ تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے؟ تم یہ کام بھی نیکی کا کرتے ہو، یہ بھی کرتے ہو، یہ بھی کرتے ہو، یہ بھی کرتے ہو، لیکن ان نیکیوں میں سے، ان اعمال میں سے جو عمل سب سے بہتر ہے وہ کون سا تمہیں بتاؤں؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسا عمل جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور جو تمہارے بادشاہ کے ہاں، تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ بادشاہ کون؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کر دینے والا ہے۔ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور جو تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے، جو تمہارے لیے اس سے بھی کہیں افضل ہے کہ تم اپنے دشمن کا سامنا کرو، اپنے دشمن کا مقابلہ کرو، تو تم ان کی گردنیں اڑاؤ، ان کی گردنیں کاٹو، اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں اور تمہاری گردنیں کاٹیں۔ یعنی کہ آپ ایسا عمل بتانے لگے ہیں جو تمام اعمال میں سب سے بہتر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام اعمال میں سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے، جو درجات کو بلند کر دینے والا ہے، اور جو جہاد کر لینے سے، قتال کرنے سے، اللہ کی راہ میں لڑانے سے بھی بہتر ہے۔ قالوا، تو صحابہ کرام نے کہا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بتائیں۔ وہ تو ایسی خیر کی تلاش میں رہتے تھے، ایسے اعمال کی تلاش میں رہتے تھے۔ قال، تو آپ نے کہا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کا کیا کرنا؟ ذکر کرنا۔ اور اس حدیث کو روایت کیا امام احمد نے، امام ترمذی نے، ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہے 3377 3377، اور امام ابن ماجہ نے نمبر ہے 3790 3790، راوی ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اس کا ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر یہ معمور ہے یا نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام پڑھا کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کسی نہ کسی انداز سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہا کرو۔ تو اللہ نے ذکر کا حکم دیا ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یہ عمل باقی اعمال سے کہیں بہتر ہے۔ تیسرے نمبر پہ وقولہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، یہ بات جان لو اچھی طرح کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ نماز ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ نماز۔ اور نماز معمور ہے کہ نہیں ہے؟ معمور ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تمام اعمال میں سب سے بہتر ہے۔ وغیر ذالک من النصوص، اور اس کے علاوہ بھی کئی نصوص ہیں، 3 نصوص انہوں نے یہاں ذکر کر دی ہیں، 3 فرامین ذکر کر دی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی نصوص ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اسے سر انجام دینا، اسے سر انجام دینا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ آپ نہیں کے قریب نہ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہاں پہ آپ ایک اور چیز نوٹ کریں گے، اوپر کہا گیا تھا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ نماز، اور ادھر کہا گیا تھا اللہ کا ذکر۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ واقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کریں۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو اس لیے ان احادیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔
اچھا اب آپ نے ایک اور بات کہہ دینی ہے آپ سب نے کہ بھی ان احادیث میں تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی السلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو اعمال ہیں ان میں سے کون سا عمل بہتر ہے؟ صرف معمورات میں سے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان میں سے کون سا عمل بہتر ہے؟ تو ان احادیث سے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے انہیں سر انجام دینا، انہیں اختیار کرنا، انہیں اپنانا یہ بہتر ہے نہیں سے بچنے کے مقابلے میں، نہیں سے اطراف کرنے کے مقابلے میں، حرام کاموں سے بچنے کے مقابلے میں۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ تو یہ جو آپ کے ذہنوں میں اشکال آ رہا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ اس کو سمجھ گئے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَتَرْكُ الْمَنَاهِي عمل، ممنوع امور سے اجتناب کرنا بھی ایک عمل ہے۔ یعنی کہ جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر کیا ہے؟ نماز کو وقت پہ ادا کرنا یا اللہ کا ذکر کرنا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ممنوع امور سے اجتناب بھی ایک عمل ہے، تو وہ بھی ان حدیث میں داخل ہے۔ امام ابن القیم یہ کہنا چاہتے ہیں، سمجھیں بات ان کی؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ كَفُّ النَّفْسِ عَنِ الْفِعْلِ، یہ عمل کیسے ہو گیا جی؟ کتنی عجیب بات آپ کر رہے ہیں، یہ بھی عمل ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ اپنے نفس کو کوئی کام کرنے سے روکنا یہ عمل ہے۔ آپ کا نفس شراب مانگ رہا ہے اور آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں، تو یہ عمل ہی تو ہے۔ آپ کا نفس آپ کو کسی لڑکی کے ساتھ گفتگو کرنے پہ آمادہ کر رہا ہے، اس کو فون کرنے پہ آمادہ کر رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، بہت دل کر رہا ہے آپ کا، کیونکہ آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے گناہ کرنے کی، لیکن آپ اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، اس کا نمبر بلکہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں، یہ عمل ہے۔ سمجھ گئے امام صاحب کا موقف؟ تو ان کے امام صاحب کے لحاظ سے پھر ان تین حدیثوں میں معمورات کے ساتھ ساتھ مناہی بھی آ گئے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں وَلِهَذَا، اور اسی لیے علق سبحانہ تعالی المحبت بفعل الاوامر، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو جوڑ دیا ہے اوامر کو سر انجام دینے کے ساتھ، اوامر کو اپنانے کے ساتھ، یعنی کہ اللہ نے بتا دیا کہ میری محبت ان کو ملے گی جو میرے احکام پہ عمل کریں گے۔ یہاں پہ امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے کہا میری محبت کن کو ملے گی؟ میرے فلاں فلاں حکم پہ عمل کریں گے۔ یعنی کہ اللہ نے عام طور پہ یہ نہیں کہا کہ میری محبت ان کو ملے گی جو اس حرام کام سے بچیں گے، اللہ نے کہا میری محبت ان کو ملے گی جو یہ والا نیک عمل کریں گے۔ اس بات کو شہریار سمجھ رہے ہیں؟ چلیں کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں فی سبیلہ، اس کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں، صفن، صفیں بناتے ہوئے، صف بنا کے ترتیب کے ساتھ، ایک نظم و ضبط کے ساتھ اللہ کی راہ میں جو لڑتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں یہ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں یا کسی حرام کام سے اجتناب کر رہے ہیں؟ حکم پہ عمل کر رہے ہیں، تو ان کو اللہ کی محبت مل رہی ہے۔ اللہ نے اپنی محبت جوڑ دی ہے اس کام کے ساتھ کہ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا صف قائم کر کے اور اللہ کی راہ میں فی سبیل، ان کے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، احسان اختیار کرنے والوں سے۔ آل عمران آیت نمبر 134 134۔ اچھا، احسان کے دو معنی ہو سکتے ہیں جیسا کہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ ایک ہے کہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ احسان ہے، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنا احسان ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا احسان ہے۔
غریبوں فقیروں کا خیال رکھنا، ان کی مدد کر دینا، یہ بھی احسان ہے۔ اور دوسرا معنی ہوتا ہے احسان کا کہ اللہ کی عبادت اتنے عمدہ طریقے سے کرنا گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز پڑھیں تو اس میں اتنا حسن ہو کہ آپ کی نماز کا انداز اس آدمی کے انداز کی طرح ہو جو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کو دیکھنا دنیا میں ممکن نہیں ہے، ورنہ کم از کم یہ تو پختہ یقین ہو آپ کو عبادت کرتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب آپ کا یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کی عبادت بڑے عمدہ طریقے سے ہوگی۔ تو یہ ہے احسان۔ تو احسان یہ کچھ کرنا ہے یا کسی گناہ سے بچنا ہے؟ یہ کرنا ہے، یعنی کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو سر انجام دینا ہے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میری محبت ان کو ملے گی جو احسان کرتے ہیں۔ وَقَوْلِهِ، اور جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ اچھا، یہ انصاف کرنا یہ اللہ کے کسی حکم پہ عمل کرنا ہے یا اللہ کی منع کردہ چیز سے اجتناب کرنا ہے؟ یہ اللہ کے حکم پہ مامور کو سر انجام دینا ہے، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو عملی شکل دینا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کن سے؟ صبر کرنے والوں سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140 146۔ تو یہاں پہ بھی صبر کرنا جو ہے ان کو محبت ملے گی، اور یہ بھی صبر کرنا ہے، یہ گناہ سے بچنا نہیں ہے، یہ مامور کو سر انجام دینا ہے۔ تو صبر کرنے والوں کو محبت ملے گی، انصاف کرنے والوں کو محبت ملے گی، احسان کرنے والوں کو محبت ملے گی، اللہ کی راہ میں صفیں بنا کر لڑنے والوں کو محبت ملے گی۔ اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، آرڈرز ہیں، ان کی تعمیل کی جا رہی ہے، اس میں محبت مل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کا نام نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَأَمَّا فِي جَانِبِ الْمَنَاهِ فَأَكْثَرُ مَا جَاءَ النَّفْيُ لِلْمَحَبَّةِ، اور جہاں تک تعلق ہے ممنوع امور کی جانب کا، ان کے امام صاحب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرے اس کو محبت ملے گی، تو ذرا ادھر کا بھی ہمیں رخ، ادھر کی بھی تصویر دکھائیں نا، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے تو انسان ان سے منع ہو جائے، ان سے دور رہے، اجتناب کرے، تو کیا ادھر محبت نہیں مل رہی؟ یہ سوال ہے۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا فِي جَانِبِ الْمَنَاهِ، جہاں تک تعلق ہے ممنوع امور کی سائڈ کا، فَأَكْثَرُ مَا جَاءَ النَّفْيُ لِلْمَحَبَّةِ، تو زیادہ تر جو کچھ آیا ہے وہ کیا ہے؟ محبت کی نفی آئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ جرم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس جرم سے بچنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پہ کہتے ہیں، عام طور پہ کہتے ہیں، عام طور پہ کیا آیا ہے؟ نفی آئی ہے، کس کی؟ محبت کی۔ کن سے محبت کی نفی؟ جو نہیں کا ارتکاب کریں، جو جرم کا ارتکاب کریں، جو حرام کام میں واقع ہوں۔ کقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد سے محبت نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فساد سے اجتناب کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فساد سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 205 205۔ وقولہ، اور جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر تکبر کرنے والے سے، ہر فخر کرنے والے سے، یعنی کہ جو بھی تکبر کرنے والا ہے، جو بھی فخر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ حدید آیت نمبر 23 تو یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ تکبر سے اجتناب کرنے والے اور فخر سے اجتناب کرنے والے سے محبت کرتا ہے، بلکہ اتنا آیا ہے کہ جو تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے، جو تکبر کرے اور فخر کرے، اللہ اسے محبت نہیں کرتا۔
پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 190 190 وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد سے آگے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ان سے جو حد سے بڑھ جائیں. یعنی کہ اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں ان کو کراس نہیں کرنا. جس کام سے اللہ نے روک دیا ہے اس سے رک جائیں، جس کام سے اللہ نے منع کر دیا اس کے قریب نہ جائیں. اللہ نے ایک بارڈر بنا دیا ہے، ایک حد قائم کر دی ہے، اگر آپ اس کو کراس کریں گے تو اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یہ نہیں کہا گیا کہ جو حد سے تجاوز نہ کریں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں کہا گیا. پھر وقولہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، سورہ نساء آیت نمبر 148 148 کہ اللہ تعالیٰ بری آواز کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا. لا يحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ محبت نہیں کرتا. الجہر بالسوء من القول، بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو، الجہر آواز بلند کرنا. الا من ظلم، سوائے اس شخص کی بری بات کو جس پہ ظلم کیا جائے. جو مظلوم ہے وہ اونچی اونچی آواز سے بددعائیں دے رہا ہے ظلم کرنے والے کو، تو اس کا معاملہ مختلف ہے. یعنی کہ عام اصول اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ جو بلند آواز سے برائی بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ان باتوں سے محبت نہیں کرتے، اس کے اس عمل سے محبت نہیں کرتے. الا من ظلم، ہاں جس پہ ظلم ہوا ہے وہ جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے. جس پہ ظلم ہوا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ بددعا دے سکتا ہے، اس کو جس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے اس کی شکایت لے جا سکتا ہے ان لوگوں کے پاس جو اس ظلم کا ازالہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس سے جو بری بات کے ساتھ آواز بلند نہ کرے، یہ نہیں کہا اللہ نے. وقولی، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، سورہ نساء آیت نمبر 36 ونظائرہ. فرماتے ہیں امام صاحب کہ اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا اس شخص سے جو بہت تکبر کرنے والا ہو، بہت فخر کرنے والا ہو. اس جیسی آیت اوپر آ چکی ہے. ونظائرہ، اور اس جیسی دیگر بھی کئی آیتیں ہیں، اس جیسے دیگر بھی اللہ تعالیٰ کے کئی اقوال ہیں جن میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. کہتے ہیں وَأَخْبَرَ فِي مَوْضِعٍ آخر، اور اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ یہ بتایا ہے کہ أَنَّهُ يَكْرَهُهَا وَيَسْخَطُهَا، کہ اللہ تعالیٰ ان مناہی کو، ان حرام کاموں کو، ان ممنوع کاموں کو ناپسند کرتا ہے اور ان پہ ناراض ہوتا ہے. اگر یہ کیے جائیں تو ان پہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کاموں کو ناپسند کرتا ہے. کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، سورہ اسراء جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 38 اللہ تعالیٰ نے بہت سے امور کا ذکر کیا. ان میں سے کئی امور ایسے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا. مثال کے طور پہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کئی امور کا حکم دیا اور کئی امور سے اللہ نے منع کیا. کئی کا حکم دیا اور کئی سے منع کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہا ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد؟ اللہ نے کہا کل ذالک، یہ سارے جو امور ہیں جو ذکر ہوئے ہیں، کان سیئہ، ان میں سے جو برے امور ہیں وہ تیرے رب کے ہاں مکروہا، ناپسندیدہ ہیں. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، یہ برا امر ہے؟ نہیں. تو یہ تو اللہ کو پسند ہے نا.
تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے امور کے بارے میں کیا کہا کہ یہ سارے جو امور ہیں کانا سیئہ، ان میں سے جو برے امور ہیں وہ تیرے رب کے ہاں کیا ہے؟ مکروہ، ناپسندیدہ ہے۔ وَقَوْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی، انہوں نے اختیار کیا ان امور کو جن امور نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اچھا، ذَلِكَ یہ اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ اس سے پہلی آیت کی طرف۔ ذَلِكَ آیا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 28 میں، 28 میں، تو آپ غور کر لیں سورہ محمد کی آیت نمبر 27 پہ، 27 پہ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس وقت صورتحال کیسی ہوتی ہے، کیا ہوگی ان کی، کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے اور ان کی پٹائی کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پہ مار رہے ہوں گے اور ان کی پشتوں پہ مار رہے ہوں گے۔ آپ اگلی آیت میں اللہ نے بتایا ذالک، یہ پٹائی کیوں ہوگی، یہ ذلت کا سامنا کیوں کرنا پڑے گا روح قبض ہوتے وقت؟ یہ اس لیے کہ اتبعوا، انہوں نے پیروی کی، انہوں نے اختیار کیا، انہوں نے اپنایا ما اسخط اللہ، ان اعمال کو جن اعمال نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال پہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ان اعمال کو نہ اپنائے اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کہ عام طور پہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مجھے وہ بھی آیت یاد آ گئی کہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ نے سورہ زمر میں کہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو وہ اس پہ راضی ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کس سے؟ شکر کرنا، اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور شکر کرنا معمور ہے کہ نہیں ہے؟ معمور ہے۔ تو وہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے پہ راضی ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا گیا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور بندے کفر کریں تو اللہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوتا، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ تو یعنی کہ اس آیت میں بھی وہی انداز ہے جس انداز کا تذکرہ امام القیم رحمہ اللہ نے ان آیات میں کیا ہے۔ کہتے ہیں اذا عرف ھذا، جب یہ بات معلوم ہو چکی، ففعل ما يحبه سبحانہ مقصود بالذات، تو پتہ یہ چلا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان اعمال کو بجا لانا، ان اعمال کو سر انجام دینا، ان اعمال کو اختیار کرنا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یہ چیز بذات خود مقصود ہے، بذات خود مقصود ہے۔ یہ بذات خود اور کسی اور کی وجہ سے، یہ فرق آپ سمجھتے ہیں؟ جی، انسان محبت کرتا ہے کس سے؟ اپنی بیگم سے، اور اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ۔ اور جو بیگم کے بھائی ہیں ان کی عزت کیوں کرتا ہے؟ بیگم کی وجہ سے۔ وہ مقصود بالذات نہیں ہے، وہ مقصود بالذات نہیں ہے، ان کا جو کچھ کیا جا رہا ہے کسی اور کی وجہ سے۔ تو امام صاحب یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ وہ کام کریں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ چیز ذاتی طور پہ مقصود ہے، اور جن کاموں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے وہ ذاتی طور پہ مقصود نہیں ہے۔ ان سے منع اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ان کے نتیجہ جو نکلتا ہے وہ مامورات کی انجام دہی نکلتا ہے۔ مامورات ہیں، ہاں جی، کیونکہ کہتے ہیں جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اللہ نے منع اس لیے نہیں کیا کہ بذات خود منع کرنا مقصد ہے، بلکہ اس لیے منع کیا ہے کہ ان کا رزلٹ اچھا نکلتا ہے، ان کا۔ آپ ابھی دیکھیں، اوپر دیکھیں، امام صاحب کے الفاظ میں آپ سن لیں،
چلیے، اذا عرف هذا، جب یہ بات معلوم ہو چکی، ففعل ما يحبه سبحانہ، تو ان اعمال کو سر انجام دینا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یہ چیز جو ہے بذات خود مقصود ہے۔ وَلِهَذَا يُقَدِّرُ مَا يَكْرَهُهُ وَيَسْخَطُهُ لِإِفْضَائِهِ إِلَى مَا يُحِبُّ، اسی لیے اللہ تعالیٰ مقدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مقدر کرتا ہے ان امور کو جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جن پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کیوں مقدر کرتا ہے؟ لِإِفْضَائِهِ إِلَى مَا يُحِبُّ، کیونکہ یہ چیز پہنچا دیتی ہے ان امور تک جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہاں جی، یہ ابھی کہنے والے ہیں، وہ یہی کہنے والے ہیں، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ کیوں رکھے ہیں، یہ کفر کیوں رکھا ہوا ہے، یہ چیزیں کیوں موجود ہیں؟ یہ اس لیے موجود ہیں کہ ان کا نتیجے میں آپ توبہ کرتے ہیں، اور توبہ مأمور ہے۔ ان کے نتیجے میں آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یہ مأمور ہے، یعنی کہ یہ مطلوب ہے۔ یعنی کہ یہ جو کفر ہے، یہ جو گناہ ہے، یہ جو فسق و فجور ہے، یہ بھی اسی لیے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے نتیجے سے محبت ہے۔ اس کے نتیجے میں جو آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، توبہ کریں گے، تہجد کے ٹائم اٹھ کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے، اس سے اللہ کو محبت ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں آپ تو یہ توبہ کریں گے نا، آپ کیا کریں گے؟ اور دوسرے کافر تو نہیں کریں گے، وہ تو کفر پہ قائم رہیں گے زیادہ تر۔ ادھر کیا ہوگا؟ ان کے کفر کے نتیجے میں جہاد کا میدان سجے گا، لڑائیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ، اور یہ معمور ہے کیا؟ لڑنا، جہاد کرنا، یہ معمور ہے۔ کہتے ہیں اذا عرف هذا، جب یہ بات معلوم ہو چکی، ففعل ما يحب سبحانہ مقصود بذات، تو ان اعمال کو سر انجام دینا جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ چیز مقصود بذات ہے، یہ بذات ہی مقصود ہے، اس کا قصد کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اللہ کا قصد ہے کہ بندے نمازیں پڑھیں، اللہ باقاعدہ چاہتے ہیں کہ بندے زکوٰۃ دیں، اللہ باقاعدہ چاہتے ہیں کہ بندے تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ باقاعدہ چاہتے ہیں کہ بندے روزے رکھیں۔ وَلِهَذَا يُقَدِّرُ مَا يَكْرَهُ وَيَسْخَطُهُ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ مقدر کرتا ہے ان امور کو جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جن پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، لِإِفْضَائِهِ، کیونکہ یہ امور پہنچا دیتے ہیں إِلَى مَا يُحِبُّ، ان امور تک جن سے اللہ کو محبت ہے۔ كَمَا قَدَّرَ الْمَعَاصِي، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے کہ ان کو، معاصی کو، گناہوں کو، والکفر، کفر کو، والفسوق، اور فسوق کو، لما ترتب على تقدیرها مما يحبه من لوازمها، کیوں اللہ نے مقدر کیا جی ان کو؟ اللہ نے معاصی کو، کفر کو، فسق و فجور کو کیوں مقدر کیا ہے؟ کیونکہ ان کو مقدر کرنے کے نتیجے میں کئی ایسے امور ترتیب پاتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور وہ امور جو ہے من لوازمها، ان کا لازمی نتیجہ ہیں کہ ان کا، معاصی کا، کفر کا اور فسوق کا، وہ کیا کیا ہیں؟ کہتے ہیں من الجہاد، جیسا کہ جہاد ہونا، واتخاذ الشہداء، کئی لوگوں کو شہید بنانا، وحصول التوبہ، اور توبہ کا حصول من العبد، بندے کی طرف سے بندہ توبہ کرتا ہے، وتضرع الیہ، اور اللہ کے سامنے گڑگڑانا، اس کا حصول ہوتا ہے بندے کی طرف سے، والاستکانہ، اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، وإظہار عدلہ وعفوہ وانتقامہ وعزہ، اور اللہ تعالیٰ کے عدل کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفت معاف کر دینے کا اظہار ہوتا ہے۔ بھی گناہ کرے گا تو معافی پھر ہی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے نا، کوئی کفر کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ عدل کریں گے نا، ورنہ تو پھر اللہ کا فضل ہی ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور اللہ کے عدل کا اظہار ہوتا ہے،
ان چیزوں کی وجہ سے وعفو ہی اور اللہ تعالیٰ کے معاف کر دینا اس چیز کا اظہار ہوتا ہے اس کفر کے نتیجے میں، ان گناہوں کے نتیجے میں، وانتقام ہی اور اللہ کی ایک صفت ہے انتقام لینا۔ یہ اس صفت کا اظہار کب ہوگا؟ جب اللہ کے دشمن سامنے آئیں گے، کفر اختیار کرنے والے، گناہ کرنے والے۔ وعز ہی اور اللہ تعالیٰ کا غالب ہونا، اس کا اظہار بھی کب ہوگا؟ جب وہی بات ہے کہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے ماننے والے ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے۔ وحصول الموالات والمعادات لأجلہ، اور اس کی وجہ سے، یعنی کہ یہ چیزیں جو اللہ نے رکھی ہیں، یہ معاصی، کفر اور فسوق، ان کی وجہ سے موالات اور معادات کا حاصل ہونا، وجود میں آنا۔ کس کا وجود میں آنا؟ موالات اور معادات کا۔ موالات اور معادات کیا ہے؟ کہ اللہ کی وجہ سے کسی سے دوستی رکھنا، محبت رکھنا، اور اللہ کی وجہ سے کسی سے دشمنی رکھنا۔ تو یہ اگر کفر کرنے والے نہیں ہوں گے، گناہ کرنے والے نہیں ہوں گے، تو پھر کیسے میری طرف سے یہ عمل ہو سکے گا کہ جی میں ان سے دشمنی رکھتا ہوں جو اللہ کے دشمن ہیں؟ میں کفر کرنے والوں سے دشمنی رکھتا ہوں، مجھے مسلسل گناہ کرنے والوں سے نفرت ہے جی، اور مجھے ان سے محبت ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو یہ الولاء والبراء، اس کا وجود تبھی ہو سکے گا جب دنیا میں یہ معاصی، یہ کفر، یہ فسوق موجود ہوں گے۔ تو کہتے ہیں امام صاحب کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اس لیے رکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان چیزوں کو وجود ملنا تھا جن سے اللہ کو محبت ہے۔ اور وہ پھر دوبارہ دہرا دوں، جہاد، شہداء اور توبہ کا حاصل ہونا، بندے کے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے گنگنانا، عاجزی کرنا، اور اللہ کی صفت عدل کا سامنے آنا، اللہ کی صفت عفو کا سامنے آنا، اللہ کی صفت انتقام کا سامنے آنا، اللہ کی صفت عز کا سامنے آنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع آئندہ مکمل ہوگا، بلکہ آئندہ نہیں بلکہ کئی دروس تک یہ جاری رہے گا، کیونکہ 23 اسباب ہیں، 23۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔